51 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، لوگوں سے فرمائیے تعالو ادھر میرے پاس آؤ، اتلو ما حرم ربکم میں تمہیں پڑھ کر بتلاتا ہوں، بیان کر کر بتلاتا ہوں، ما حرم ربکم کہ کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی۔ تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ دنیا میں صرف ماں باپ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا، دیکھیں شریعت میں حکم یہ ہے اگر کوئی بندہ فاسق و فاجر ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے اپنے تعلق کو ختم کر لو۔ مثلا میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہے، رشتہ نہیں چل سکتا۔ مسلمان کا کافر سے نکاح کا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، وہ حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھا ہوا ہے، دوسرے کو حکم ہے اس سے اپنے راستے الگ کر لو۔ اسی طرح تقریباً دوسرے رشتوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بے دین ہیں تو ان سے دور رہو۔ لیکن ماں باپ ایسا رشتہ ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، پھر بھی ہمارے دین کا حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ بھائی ان کی کیا کرو؟ خدمت کرو، ان کے حقوق کی پوری رعایت کرو۔ کفر اور شرک میں تو ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیاوی طور پر جس خدمت کی ان کو ضرورت ہے۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، صدیق اکبر کی پہلی بیوی مشرکہ تھی۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اس نے کہا میں مسلمان نہیں، نہ میں ایمان لاؤں گی، نہ میں تمہارے ساتھ ہجرت کروں گی۔ سورہ ممتحنہ قرآن کے فیصلے سے وہ بیوی ختم ہو گئی، صدیق اکبر نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کی والدہ تھی۔ حضرت اسماء بھی اپنے ابا کے ساتھ مدینہ آ گئی، چونکہ حضرت اسماء مسلمان تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد
یہ ماں اپنی بیٹی حضرت اسما سے ملنے آئی، دروازے پر دستک دی، کہاں مکہ کہاں مدینہ، وہ زمانہ ہر روز سفر کا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یک طرفہ 8 دن لگتے تھے۔ دستک دی، اندر سے حضرت اسما نے پوچھا کون؟ بتایا کہ تمہاری ماں۔ ماں ایسی چیز ہوتی ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب حضرت اسما ڈر گئی کہ چونکہ یہ کافرہ ہیں، ان سے کہا کہ میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک میں اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لوں، چونکہ آپ مشرک آئے۔ یہ باہر ہی بیٹھ گئی دروازے پر، چونکہ بیٹی نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت اسما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے حبیب، میری والدہ جو مشرکہ کافرہ ہیں مکہ سے مجھے ملنے آئی ہیں، کیا میں ان کو مل لوں، گھر میں آنے کی اجازت دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسما تمہاری ماں ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت بھی دو، ان سے ملو بھی، ان کی خدمت بھی کرو، جتنے دن وہ تمہارے یہاں ٹھہرنا چاہیں ان کے حق کی پوری رعایت کرو۔ حضرت اسما فوراً آئیں، اپنی ماں کو اندر لے گئیں، جتنے دن قیام کیا ان کی خدمت کی، چونکہ اسلام کا حکم ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں، پھر بھی ان کی پوری حقوق کی رعایت کی جائے۔ ہمارے اسی ضلع میں ایک بزرگ ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی، بہت پہلے فوت ہو گئے، 1950-51 میں یہاں فوت ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی سکھ خاندان سے تھے، سیالکوٹ کے ایک سکھ فیملی سے تعلق تھا، مسلمان ہو گئے، سارا خاندان سکھ رہا، بہت بڑے عالم بنے۔ انگریز کے خلاف جن علماء نے بہت جد و جہد کی، اس میں مولانا عبید اللہ سندھی پیش تھے، اور پھر انگریز حکومت نے ہندوستان سے ان کو نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ 22 سال جلا وطنی گزاری ہے بھائی، کتنا عرصہ؟ 22 سال۔ بڑے مفسر تھے، بڑے عالم تھے، سارا خاندان سکھ تھا اور ماں بھی سکھ تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا حال یہ تھا کہ ان کی بعض دفعہ قرآن کا درس دے رہے ہوتے تو ان کی ماں مجلس میں آ جاتی، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے سب کے سامنے ان کو گالیاں دیتی کہ تو نے اپنا دین کیوں چھوڑا۔ اس طرح سبق ہو رہا ہوتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اطمینان سے اپنی ماں جو کہتی اس کو سنتے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے سامنے ان کی ماں جوتا اتار کے مولانا عبید اللہ سندھی کو جوتے سے بھی مارتی، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی یہ کہا کرتے، ماں جی جو دین میں نے قبول کیا ہے وہ مجھے آپ کے سامنے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا درس دے رہے ہوتے اور ان کی ماں سکھوں کی رسموں کے لیے ان کو آرڈر دیتی کہ مجھے فلاں چیزیں لا کے دو، میں نے آج اپنی فلاں رسم کرنی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اسی وقت اٹھ کر جاتے اور اپنی والدہ کی اس ضرورت کو پورا کرتے اور اپنی والدہ کے پاؤں ہر خدمت کرتے۔ بعض دفعہ ماں غصے میں پوچھ لیتی کہ میں تجھے اتنا مارتی ہوں، تو مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے، تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی یہ کہتے، ماں جی جو دین میں نے قبول کیا ہے، مجھے اس دین نے یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کبھی بھی آواز اونچی نہ ہو، اس لیے ماں باپ کے حق کی رعایت کرنا۔ اور یہاں چونکہ زیادہ بڑے حضرات ہیں اور آپ میں سے اکثر حضرات وہ ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ماں باپ اب رخصت ہو جائیں تو میں نے کل کے اس میں عرض کیا تھا ان کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، ہر نیکی میں ان کو یاد رکھنا۔ میں صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے عمل اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ قیامت والے دن ان کی مغفرت کریں گے۔ وہ یہ عرض کریں گے، میرے اللہ جب میں قبر میں اتارا گیا تھا اس وقت تو میرے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میری مغفرت کر دی جائے، میرے مرنے کے بعد آج میدان محشر میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے
کہ آپ میری مغفرت کر رہے ہیں، حالانکہ میرے مرنے کے بعد تو مزید کسی نیک عمل کا میرے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارے کسی نیک عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جس دن تم مرے تھے تمہارا نامہ اعمال اس دن بند ہو گیا تھا، لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہاری اتنی مغفرت کی دعا کی ہے، تمہارے لیے بخشش کی اتنی دعا کی ہے، ہم نے تمہاری اولاد کی اس دعا کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے، چونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور پیدا ہونے والے کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیجئے، اس وقت پوری دنیا میں آبادی کو کنٹرول کرنے کا بڑا شور ہے۔ ہمارے ملک میں دانشور جو ہیں، اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے، انہوں نے اخبارات کے لاکھوں صفحے سیاہ کر دیے کہ جی جب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے ملک کے وسائل اور مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی زمین پر اپنے بندوں کے رزق کا انتظام کرے نا اور بندوں کو بھیجتے رہے، ایسا ممکن نہیں۔ ایک اللہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک مرتبہ منصوبہ بندی کے کچھ افسران آئے، وہ بھی بڑے، ان پر کہنے لگے جی ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہے، ایسے ہے، آبادی کا کنٹرول، سارا جو انہوں نے بات کی۔ تو ان عالموں نے اس عالم نے گھر میں ان مہمانوں کے لیے پانی کا کہا، اتنے میں وہ چائے پانی جو کچھ بھی تھا وہ آ گیا۔ بعض دفعہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ میں نے ان کو کوئی بات سمجھانی ہے، میری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں ایسے الفاظ اور تعبیریں ڈالتے ہیں کہ مشکل سے مشکل بات سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان کو سمجھائیں کیسے؟ بڑے بڑے افسران ہیں، بحث کے موڈ میں، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اسی وقت جس وقت وہ چائے آ گئی، وہ جو بڑے افسران تھے وہ 3 تھے، انہوں نے 3 کپوں میں چائے ڈالی۔ چائے ڈالنے کے بعد کہنے لگے بھائی چائے اور بھی ہے۔ وہ کہنے لگے جی مولانا ہم پہلے یہ پی لیتے۔ کہنے لگے یار مجھے ایک بات بتاؤ، تم کتنے مہمان ہو؟ 3۔ چائے جو ہے وہ 5 کپ ہیں، یہ 5 کیوں آئیں؟ وہ کہنے لگے جی عموماً جب کوئی مہمان آتا ہے، جتنے مہمان ہوتے ہیں تو 1-2 بندے کے اعتبار سے بندہ چائے پانی کا اہتمام زیادہ ہی کرتا ہے۔ جب ان کی زبان سے صحیح بات نکلی، پھر اس عالم نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے تم جو ہو اللہ تعالیٰ کو میرے گھر والوں سے بھی زیادہ کم عقل سمجھتے ہو۔ اب وہ چونکے کہنے لگے نالائقو، گھر کی وہ عورت جو کبھی گھر سے باہر نہیں آتی، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ مہمان 3 ہیں، چائے 4 اور 5 کپ بھیجنے، تو تم کیا سمجھتے ہو اس اللہ کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے زمین پہ بندہ پیدا کر رکھا ہے 1 ارب اور وہ رزق بھیجے 50 کروڑ کا؟ تم اللہ تعالیٰ کو توبہ نعوذ باللہ گھر کی عورتوں سے بھی کم عقل سمجھتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اطلاع کریں آج 5 مہمانوں کا کھانا ہے، تو گھر کی عورتیں کبھی بھی 4 کا کھانا نہیں تیار کرتی، 5 کا بھی نہیں کرتی۔ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، مہمان 5 ہو تو جتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ 7 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آبادی تو اللہ تعالیٰ نے 22 کروڑ پیدا کر دی ہو اور یہاں رزق کا جو انتظام ہے وہ 18 کروڑ ہو؟ تو کیا بھائی اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کم پیدا کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں رزق کی جو تقسیم ہے
اس پر انسان بے ایمان بن کے بیٹھا ہے، اور وہ ساری جتنے بھی وسائل ہیں وہ طبقہ، اب پاکستان جو ہے، پاکستان کا جو اشرافیہ ہے وہ 3000 5000 اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ 4-5 ہزار جو یہاں کے جو سانپ ہیں پورے ملک کے وسائل وہ کھا رہے ہیں، پورے ملک کے وسائل وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی وزیر اعظم کا نام لینے کی ضرورت نہیں، میں اس مزاج کا نہیں ہوں کہ پچھلا وزیر اعظم صحیح تھا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پچھلا غلط ہے، اسلام کے معیار ایک ہے۔ کسی بھی وزیر اعظم کے اخراجات دیکھ لیجئے، کسی بھی وزیر اعلیٰ کے اخراجات دیکھ لیجئے، وہ خواہ اس حکومت کا ہو خواہ پچھلی حکومت کا ہو، آپ ان کے اخراجات دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں جو ادارہ اپنے آپ کو اس ملک کا مالی کہتا ہے اور جس کے نام لینے پر ہمارے یہاں جرم ہے، اس ملک کے جو بڑے بڑے 4000-3500 جو اوپر کے افسران ہیں، آپ ان کی مراعات اور ان کے اخراجات دیکھ لیجئے۔ 2-2 3-3 بندوں کے اخراجات اتنے ہیں جو ایک ایک ضلع کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جو ایک ایک ضلع کے لیے کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 4-5 ہزار اشرافیہ ہے وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں، وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، وہ یہاں کی خلائی مخلوق میں بھی ہیں، اور وہ یہاں کی عدالتوں میں بھی ہیں۔ وہ 5-6 ہزار ہمارے ملک کی جتنی آمدن ہے اس کا 40%، 42%، کبھی 43% آمدن سودی قرضوں کی قسطیں دینے میں چلا جاتا ہے، اور جو باقی بچتی ہے اس میں سے کوئی 40-45% یہ 5000 بندہ کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف 17-18 یا 20% بچتی ہے جو یہاں کی 22 کروڑ عوام میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب بھائی قصور اللہ تعالیٰ کا ہے یا قصور ہمارے یہاں وسائل اور آمدن کی غلط تقسیم کا ہے؟ آمدن کی غلط تقسیم کا۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی۔ گجرانوالہ ڈویژن کے جو اسٹیٹ بینک کے نمائندہ ہے، انہوں نے کئی سال پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم سے یہ بات کہی تھی، میں نے ان سے براہ راست سنی۔ انہوں نے کہا کہ جو پورے گجرانوالہ ڈویژن کے تمام بینکوں کے ریکارڈ کو جو چیک کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت ڈویژن گجرانوالہ میں اتنی رقم پڑی ہے تمام بینکوں میں، اور اس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، باقی ٹیکسوں کو چھوڑ دیجئے، اس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، اگر اس مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالی جائے تو پورے گجرانوالہ ڈویژن کے جتنے غرباء ہیں ان کے 6 مہینے کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ ان کے 6 مہینے کے بھائی کیا ہو سکتے ہیں؟ اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ اس لیے قرآن نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، قرآن کی بات غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں، ہمارا مشاہدہ غلط ہے، ہمارا علم غلط ہے، لیکن بھائی اللہ کی بات کبھی بھی غلط ہے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھائی ذرا توجہ سے اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، بھائی کس ڈر سے؟ فاقے کے ڈر سے۔ ایک مرتبہ میرا اسی آیت پر ڈاکٹروں میں درس تھا، بھائی سننا ذرا میری یہ بات، میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اس آیت کو اچھی طرح کھول سکوں۔ تو بعد میں ڈاکٹر حضرات مجھ سے بحث لگ گئے کرنے کہ نہیں جی آبادی جب تک یوں نہیں ہوگی فلاں 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 فلاں۔ بیچ میں سے ہی 2 ڈاکٹر بول پڑے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا ہم 5 بھائی ہیں، دوسرے نے کہا ہم 7 بھائی ہیں، اور باقی جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں کوئی اکلوتا ہے، کوئی 2 بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لو کہ ہم 5 اور 7 بھائی سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ میرے تایا کا بھی 1 بیٹا ہے، میری پھوپھی کے 2 بیٹے ہیں، اور شرعی جائیداد تقسیم ہوئی ہے، اور ہم 7 بھائی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم 7 بھائیوں کو ہمارے تایا کے اکلوتے سے بھی زیادہ رزق دیا ہے، ہماری پھوپھی کی اولاد سے بھی زیادہ رزق دیا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، ایک صاحب کے 7 بیٹے ہیں، اگر وہ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ آبادی زیادہ ہے، پاکستان اتنا بڑا زرعی ملک ہے۔ دیکھو بھائی میری بات سننا ذرا، اس وقت تقریباً
میری معلومات غلط ہو سکتی ہیں، جو پنجاب ہے نا وہ 60 سے 65% پنجاب پاکستان میں آ گیا اور بقیہ پنجاب ہندوستان میں چلا گیا۔ پاکستان میں جو پنجاب کا حصہ آیا ہے وہ زیادہ ہے اور ہندوستان میں جو پنجاب ہے وہ تھوڑا ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ پنجاب پورے ہندوستان کی چاول اور گندم کی ضرورت پوری کر رہا تھا، پورے ہندوستان کی۔ میں ویسے نہیں بات عرض کر رہا، پتہ ہندوستان کتنا بڑا ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ پنجاب چونکہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اسی سازش کے تحت پنجاب کو تقسیم کیا تاکہ اس کے وسائل 2 جگہ چلے جائیں۔ تو تقسیم سے پہلے پورا پنجاب جو ہے یہ پورے ہندوستان کی چاول گندم کی بھائی ضرورت کو کیا کر رہا تھا، پورا۔ اس وقت بھی اگر پنجاب کے گندم اور چاول کی آمدن کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پورے ملک کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ گندم جو ہے وہ سندھ میں بھی وافر ہوتی ہے اور بلوچستان میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور KPK کے بھی کچھ حصوں میں ہوتی ہے اور پورے پنجاب میں ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنی گندم ہے، اگر اس کو صحیح طور پر تقسیم کیا جائے تو اس وقت آٹے کا جو ریٹ ہے اس کی 1/4 قیمت میں پورے پاکستان کے ہر گھر میں آٹا جا سکتا ہے۔ اب آٹا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے، روٹی اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے؟ وہی وسائل کی ناجائز تقسیم کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں۔ تو بھائی میری آخری بات ذرا سننا، اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور طریقہ کار بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود زمین پر تشریف نہیں لاتے، زمین پر معاملات ہم نے خود درست کرنے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، راستے کے طریقے بتا دیے ہیں، بھائی اب تم چلاؤ۔ ایسا نہیں کہ جناب اب اللہ تعالیٰ نیچے آ کے کھڑے ہوں گے کہ جی حضرت آپ نے گجرانوالہ جانا، گجرانوالہ کا روڈ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نیچے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے تمہیں عقل دے دیا، آنکھیں دے دیا، سمجھ دے دیا، اب اس کے ذریعے خود گجرانوالہ کا راستہ تلاش کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کر دی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرو تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فاقے اور غربت کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس سے الٹ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، وہاں یہ ہے کہ ہم تمہاری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ یعنی پیدا ہونے والی اولاد کا رزق کا اللہ نے پہلے ذکر کیا اور ماں باپ کے رزق کا اللہ نے بعد میں ذکر کیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اس بات کا خطرہ محسوس نہ کرو کہ جی جو پیدا ہوگے اگر آبادی زیادہ ہوگی تو سارے بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، اللہ جل جلالہ کے دیے ہوئے وسائل کو انصاف سے استعمال اور خرچ کرو تو جناب کسی کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام